خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کم عمر لوگوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آج کے خطبے میں میں ان کے ایمان لانے کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان کے اعتبار سے عظیم مقام رکھتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو شخص مومن ہو اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق ہو تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ صرف خاندان میں سے نہیں، ایمان کی کیفیت میں، ایمان کی حالت میں جو شخص ہوگا اور اس کا آل رسول سے تعلق ہوگا تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ سلسلہ نسب میں بھی واضح ہے اور سب مسلمان جانتے ہیں۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن بن الیاس بن مضر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں یہاں تک ان کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، ادھر ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو سلسلہ نسب ایک ہے۔ اس اعتبار سے ماں کی طرف والا جو سلسلہ نسب ہے جس کو حسب کہتے ہیں وہ بھی کمال کا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی طرف سے، اور جو باپ کی طرف سے ہے خاندانی سلسلہ جس کو نسب کہتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اس میں تو ہو گئے سب برابر۔ پھر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ جس کا نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق ہوگا تو اس کی عظمت الگ ہو جائے گی۔ اور اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام کا ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب نے دیا تھا، تو اس اعتبار سے ہم تمام مسلمان جناب ابو طالب کے شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے نہ صرف شیب ابی طالب میں جو انتہائی مشکل وقت تھا نبی علیہ السلام پر، جناب ابو طالب نے نہ صرف یہ کہ وہاں ساتھ دیا، زندگی کے تمام نشیب و فراز میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان جناب ابو طالب کے شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا ہے،
اور قریش کی دھمکیوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی۔ جب جناب ابو طالب 80 سال سے اوپر عمر میں وفات پاتے ہیں، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں ان کی وفات ہوتی، تو مسلمانوں کے لیے وہ سال کیا ہے؟ عام الحزن۔ عام الحزن کا معنی ہے وہ سال جو غم کا سال ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جناب عبد المطلب، ان کا اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا وہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ابرہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا بیت اللہ شریف پر، اور یہ سال وہی جس کو عام الفیل کہتے ہیں، یمن سے آنے والا ابرہ جو اللہ کے گھر کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اسی سال اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا عام الفیل میں، جس میں یہ پیغام تھا کہ تم اللہ کے گھر کو گرانا چاہتے ہو، میں تو اس گھر کی حفاظت اور آبادی کے لیے ایک پیغمبر پیدا کر رہا ہوں، اس کی آباد کاری کے لیے ایک پیغمبر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب چونکہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور جب کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ یہی ہے نا کہ آخری امید اللہ کی ذات پہ سہارا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اللہ جانے۔ تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک تھا، میں ان کا ذمہ دار ہوں، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی نا جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مالک نے جو اس کا گھر گرانے کے لیے آئے تھے۔ تو دادا یہ ہے، باپ کا ذکر ابھی آپ نے سن لیا، ماں کا نام بھی آپ نے سماعت کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علی کے بھائی تھے طالب، جن کے نام پر ان کے والد کی کنیت ہے ابو طالب، ایک بھائی تھے جعفر، ایک بھائی تھے عقیل، اور دو بہنیں تھیں، ایک جمانہ تھی اور ایک مشہور بہن ان کی ام ہانی۔ تو یہ خاندان آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں آگے تھے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بہت غریب تھے اور اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، تو اب ظاہر ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہوتا ہے نا۔ ہمارے رشتہ دار تو مشکل وقت میں نظر نہیں آتے نا، پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں انسان، وہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ تو خیر نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت جعفر کی کفالت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام نے کفالت کی۔ ادھر کون کفالت کر رہے ہیں؟ حضرت عباس جو چچا ہیں، چچا کفالت کر رہا ہے، اور علی کی کفالت چچا نہیں کر رہا، کزن کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ کی تو وفات ہو گئی تھی،
نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، اور جب باپ کی وفات ہو جائے تو آگے بیٹے باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ ساری ذمہ داری ادا کرتے ہیں، بالخصوص جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، وہ جو باپ کے ذمہ کام ہوتے ہیں وہ پھر بیٹوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کفالت کرنی تھی حضرت علی کی، چونکہ عبداللہ وفات پا گئے تھے، اس لیے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کی۔ اور جو حضرت عقیل تھے وہ حضرت ابو طالب کے ہی پاس رہے، یعنی اپنے باپ کی کفالت میں ہی رہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور جس کی تربیت پوری کائنات کے امام اور سردار نے کی ہو، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی تربیت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ تربیت کا اثر بھی دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد، یہ ابن عباس کا فرمان ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے حضرت حسن کا فرمان شروع میں سنا ہے مجھ سے، خطبے کے آغاز میں نے حضرت حسن نے جو فرمایا تھا اس بارے میں وہ آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کان اول من آمن علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا تھا وہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے یہاں اشارہ کیا کہ کم عمر لوگوں میں سے مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، امام ترمذی کا بھی ارشاد اور فرمان ہے کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال تھی، لیکن جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ ابْنُ 15 او 16 سنہ، اس وقت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 15 یا 16 سال۔ کتنی عمر بتائی انہوں نے؟ حضرت حسن جو ان کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں 15 سال عمر تھی یا 16 سال تھی۔ تو یہ اندازہ ہے چونکہ اس زمانے میں عمروں کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، اور ابھی آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی وہ سال جس میں ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا نا۔ تو پرانے زمانے میں اسی طریقے سے تاریخیں لوگ یاد رکھتے تھے۔ اپنے بزرگوں سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے وہ تاریخوں اور چیزوں کا حساب کرتے تھے۔ اب تو ہم بہت آگے ہیں نا جی۔ تو اس لیے یہ اندازے کے ساتھ ایک بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر اسلام قبول کرنے کے وقت روایت میں بیان ہوئی ہے وہ مختلف بیان کی جاتی ہے۔ امام ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ میں جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے جو فوراً اسلام قبول کر لیا، یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کو مان لیا، تو یہ نبی علیہ السلام کے زیر کفالت رہنے کی وجہ سے تھا، یعنی یہ تربیت کا اثر تھا۔ اور بچوں کی تربیت صحیح ہو تو بڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ اثرات دیکھیں گے، بڑے بھی خراب ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اثر آپ کو نظر آئے گا کہ بچپن میں صحیح ہاتھوں کے اندر یہ بچے رہے اور ان کی نگرانی ہوتی رہی ہے، صحیح کفالت ان کی ہوتی رہی ہے، وہ اثر زندگی پر زائل نہیں ہوتا، پھر جو بھی ہو جائے کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت خدیجہ
رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اسلام کی جو یہ عبادت ہے، یہ طریقہ رکوع و سجود کا، یعنی اس انداز سے بندگی ظاہر ہے مختلف رہی ہے پہلی شریعتوں میں، اور مکے والے اپنے اپنے حساب سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوں گے اپنے اپنے طریقے سے، لیکن یہ طریقہ رکوع و سجود کا اور یہ تسبیحات کا اس بچے کے لیے ایک طرح سے نیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دین اللہ اصطفاہ لنفسہ، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، وہ دین اس سے قبول ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، وَبَعَثَ بِهِ رُسُلًا، اور اسی دین کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، میں آپ کو بھی، یعنی حضرت علی کو، میں آپ کو بھی ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ وحدہ، اللہ کو مانتے تھے سب لوگ، لیکن بات وحدہ پر آ کے فرق ہوتا ہے، ورنہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بتوں قربان الہٰ، بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں، تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے وحدہ ماننا، وحدہ۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں جب کافروں کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، اکیلے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ ہی کو نہیں مانتے معبود کے طور پر۔ یہ تھا کلیش اصل میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَى عِبَادَتِهِ، میں آپ کو بھی اللہ اکیلے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس اکیلے کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، وَتَكْفُرَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، اور یہ کہ آپ لات و عزیٰ کا انکار کر دیں، بتوں کا انکار۔ لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں، پہلے لا الہ اور پھر الا اللہ۔ لا الہ نہیں ہے تو الا اللہ کا فائدہ نہیں، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی اور صرف ایک اللہ کو ماننے کی بات، یہ ہے اسلام کی دعوت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس طرح کی دعوت تو میں نے پہلے نہیں سنی۔ خیر انہوں نے اپنے والد جناب ابو طالب سے ذکر کیا، جناب ابو طالب نے یہ فرمایا یا علی اذا لم تسلم فاکتم، اگر آپ نے اسلام قبول نہیں بھی کرنا تو بھی ذکر کسی سے نہ کرنا، اس بات کو مخفی رکھنا، ذکر نہ کرنا کسی سے۔ خیر اگلی صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی پیش ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَتَكْفُرَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، یہ کہ لات و عزیٰ کا آپ انکار کر دیں، وَتَبَرَّ مِنَ الْأَنْدَادِ، وَتَبَرَّ مِنَ الْأَنْدَادِ، یہ کہ تمام شریکوں سے اعلان بیزاری کر دیں کہ کسی بھی اور معبود سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اس وضاحت کے ساتھ حضرت علی کو سمجھایا تو حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا، تو اسی عقیدے اور اسی منہج پر چل پڑے جو نبی علیہ السلام کا عقیدہ تھا اور جو نبی علیہ السلام کا منہج تھا، کہ جب حق بات سمجھ آ جائے
سیانے سے مشورہ کر لیں، کسی سے پوچھ لیں، ساری تسلی کر لیں، لیکن جب حق سمجھ آ جائے تو پھر آمنا و صدقنا